سر آپ نے ٹی وی پر 400 سے زائد کریکٹر پلے کیے ہیں، تو آپ کا ان میں سے سب سے پسندیدہ کون سا ہے؟ بنیادی طور پہ میرے پاس یہ چوائس موجود تھی کہ میں ریفیوز بھی کر سکتا تھا اسکرپٹ کو، چنانچہ جو بھی اسکرپٹ میں نے ایکسیپٹ کیے ان میں وہ کردار مجھے اچھے لگے تو میں نے ان کو قبول کیا۔ تو اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ مثلاً ایک محبت 100 افسانے میں میں نے 2-3 کردار کیے تھے، قرۃ العین میں، یادگار حبیب میں جس میں روئی بانو میرے ساتھ تھیں، نواب سراج الدولہ کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نواب سراج الدولہ آخر میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ڈنجن میں ہے، جیل کی کوٹھڑی میں ہے، اور اس کو ایک تلوار گھونپ کے اس کو ہلاک کیا جاتا۔ تو جب وہ پلے چلا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، تو میری والدہ صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ وہ بڑی مشکل سے چپ ہوئیں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آئندہ تم نے کبھی اس قسم کی اداکاری نہیں کرنی جس میں دیکھوں کہ وہ تمہیں کوئی قتل۔ میں نے کہا کہ یہ نواب سراج الدولہ قتل ہو رہا ہے، کہنے کی نہیں، شکل تو تمہاری تھی نا۔ تو مجھے اب تک یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں دمشق میں تھا 1975 میں، تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے فرسٹ سیکرٹری میرے دوست تھے مظہر قیوم، ان کے آفس میں۔ وہ مجھے فیملیئر سے لگے، تو مجھے کہنے لگے طاہر صاحب میں نے آپ کا پلے دیکھا تھا نواب سراج الدولہ، اور آپ مجھے بہت پسند آئے ہیں اور آپ بڑے میرے فیوریٹ۔ بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے، فیملیئر لگ رہے۔ کہنے لگے کہ یہ ایم عالم تھے جو ہمارے ایس پائلٹ ہیں، جن کی ابھی برسی منائی گئی ہے۔ ایک حقیقت ایک افسانہ میں نے کردار کیا تھا ایک صحافی کا جو لوگوں کے مسئلے حل کرتا۔ اب اس کو بھی لوگوں نے بڑی سیریسلی لے لیا، مجھے بہت ساری آنے لگیں مطلب کہ پرابلمس لوگوں کی۔ اچھا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ سم اور دی ادر شاید میرے کتابوں کی وجہ سے یا ڈراموں کی وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، اور اس خام خیالی ہے کہ میں ان کی کوئی پرابلم حل کر سکتا ہوں، میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کانسیپٹ کس طرح ڈیولپ ہوا۔ شاید اس طرح کہ مثلا ایک حقیقت ایک افسانہ میں ہی میں نے ایک فقیر کا رول کیا، اور اس میں وہ فقیر بن کے ہے وہ جرنلسٹ، وہ جا کے تو آبزرو کرتا ہے، پھر اس نے لکھنا ہوتا ہے ریاض بٹالوی کے کالموں پہ۔ تو مجھے فقیر بنایا گیا، اور میں یقین کریں میں بڑا شاندار اور پرجلال فقیر بنا نا۔ ٹورنٹن مارکیٹ کے آگے میں چلا ہوں تو میرا خیال 150 روپیہ مجھے کچھ 10 منٹ میں ہو گیا۔ اس کے ہم نے برگر کھائے، اس زمانے میں سستا تھا، اور پیپسی پی۔ اس کے بعد ہم گئے داتا صاحب بھی میرا کشکول لمحوں میں بھر گیا، اور میں نے بڑا سیریسلی سوچا کہ کل کلاں اگر مطلب ادب جو اس میں پیسہ نہیں ملتا تو یہ بڑا اچھا ہے، اور میں کر بھی لیتا اور بڑا اچھا گزارا، میں آج سے بہتر ہوتا۔ تو وہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سننے کی والی بات ہے، اس میں ویگن میں، اور میں نے اپنا کام کر لیا تھا جو میرا اس ٹائم، اور عابد علی کچھ کر رہا تھا۔ تو گرمی تھی بڑی، ایئر کنڈیشنڈ نہیں تھی ویگن، اور وہ سارا میک اپ اور اس میں پسینہ اور وہ آنکھیں، اور میں یوں کر کے بیٹھا ہوں، اور ایک عورت آئی ویری ویل ایجوکیٹڈ اور بہت خوبصورت، راؤنڈ اباؤٹ 60-65، اور بڑی اس کی شاندار پرسنالٹی تھی، اور وہ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کریں، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ تو میں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ یہ گیٹ اپ ہے، یہ تو نقلی کام ہے، میں وہ درویش وغیرہ نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی سا اداکار ہوں۔ تو اس نے میرا نام لیا، کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ آپ وہ ہیں، لیکن میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ اب یہ عجیب و غریب وہ لمحہ تھا۔ اس کے بعد 1-2 اور لوگ آئے، ایک نے 10 روپے میرے یہاں پہ رکھ دیے، اور کہنے لگے کہ اس طرح کر کے تو لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کتنے لوگ جو ہیں، کتنے دکھ کتنے ہیں اس دنیا میں، اور ان کے پاس ان کا مداوع نہیں ہے، اور وہ ان مزاروں پہ آتے ہیں، چاہے وہ دکھ جو ہیں وہ کم ہوں یا نہ ہوں، ان کے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے۔
چنانچہ تب میں قائل ہوا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان 2 آنسو وہاں جا کے بہا لے تاکہ اس کے دکھ کچھ کم ہو۔ چنانچہ آئی فیل کہ یہ وسیلہ ہوتا ہے ایک، اس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ پہنچا ہوا بزرگ ہو، وہ میرے جیسا گناہگار بھی، عام بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں نیت ہوتی، اور نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے کسی کے لیے، اور دوسری کہ اس میں اپنا لالچ آپ کا نہیں ہو، تو پھر شاید وہ دعا جو ہوتی ہے قبولیت کے ان لمحوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ دعا کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ نیو یارک میں تھا، تو وہاں پہ ایک سینیگوگ میں جانے کا اتفاق ہوا، یہودیوں کی جو ہوتی ہے عبادت گاہ۔ تو وہ باہر میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک کو بزرگ سے تھے، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ۔ تو میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ان دنوں جنت میں فروکش۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا ان کی خاص بات کیا تھی؟ کہنے لگے جی ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو میں نے ایک سوال پوچھا، اور یہ منطبق ہوتا ہے تمام مذہبوں پہ، صرف ان پہ نہیں۔ میں نے کہا ان کی دعا ہی کیوں قبول ہوتی تھی؟ کہنے لگے کہ وہ دراصل وہ نیکیاں کرتے رہتے تھے، خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے تھے، اور وہ نیکیاں ان کے بینک بیلنس میں جمع ہوتی جاتی تھی، کیونکہ یہودی تھا، اس نے بینک بیلنس کی بات کری، اور اس میں بہت سارا کریڈٹ ہو گیا۔ جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا تھا کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، دیکھو اس کا کریڈٹ کتنا زیادہ ہے، اس میں کچھ نہیں مانگ رہا، کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا تھا۔ آئی فیل کہ اگر آپ اپنے لیے نہیں مانگے، لیکن آپ کا تھوڑا بہت کریڈٹ ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے مانگیں تو وہ دعا قبول ہو جائے۔ خواتین و حضرات، وہ گفتگو کچھ زیادہ سنجیدگی اختیار کر رہی، تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ صبح کی نشریات میں کیا کرتا تھا، تقریباً 7-8 سال کیا مسلسل۔ تو مجھے شروع میں احساس ہوا کہ جب میں اجازت لیتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کل ملیں گے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے جس کے اوپر اختتام ہونا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ کوئی چھوٹی سی بات میں کر دوں، تو وہ میں نے چھوٹی سی بات کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سارے لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہم آپ کے پروگرام کا صرف وہ حصہ دیکھتے ہیں جس میں آپ نے چھوٹی سی بات کرنی ہو۔ اچھا، آج کل بھی یہ بہت رواج ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آخر میں اجازت لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، آج موسم کتنا حسین۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ذرا مختلف ہو۔ اچھا، ایک فقرہ جو ہے جو مجھے عجیب سا لگتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ بھئی بیوقوف ہو، میں نے اپنا خیال نہیں رکھنا تو اور کس کا رکھنا ہے؟ یہ آپ کے کہنے کی ضرورت ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہی ہیں اپنا خیال رکھیے گا، بھئی کس طرح رکھوں؟ یا تو تم آؤ میرا خیال رکھو نا۔ تو یہ مجھے بڑا ریڈیکولس سا لگتا ہے۔ دوسرا جو ہے، راہ چلتے لوگ جب ملتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بھئی وجہ میں کیوں یاد رکھوں؟ آپ میں کون سی ایسی خاصیت ہے؟ آپ میرے دوست ہیں، آپ کا چہرہ مجھے اچھا لگا ہے، یا آپ میں کوئی اور ایسی خاص، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ نام تک نہیں بتائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ دعاؤں میں کس طرح یاد رکھوں گا بغیر نام؟ تو آئندہ کسی کو اگر آپ کہیں نا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو اپنا نام ضرور بتائیے۔ تو وہ جو تھیں چھوٹی سی باتیں، ان میں سے 3-4 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 2 بیوقوف مل کر ایک عقل مند تو نہیں ہو سکتے، البتہ میاں بیوی ضرور ہو سکتے ہیں۔ اگر محبت اندھی ہوتی ہے تو شادی نظر ٹیسٹ کروانے کا آسان ترین طریقہ، کسی کو جان لینا کسی کی جان لینے سے بہتر۔ اور محبت کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ اور زندگی کی شاہراہ یک طرفہ ہے، آپ جا سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ شاعروں کے ساتھ معذرت سے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے والے شاعر دراصل بھک منگے ہوتے۔
جو گیت ماں کے دل میں گونجتا ہے وہ اس کے بچے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی صورت نغمہ سرا ہوتا ہے۔ اور یہ آج کل بڑا وائرل ہوا ہے کہ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی۔ اور وہ لوگ جو ہواؤں میں گھر بناتے ہیں ان کے دروازوں پر بھی صرف ہوائیں ہی دستک دیتی ہیں۔ اور دنیا کے تمام بڑے دریا پانی کی ایک بوند سے جنم لیتے ہیں۔ اور ہر شخص اتنا عقل مند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی ماں سمجھتی، اور ہر شخص اتنا بیوقوف نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی بیوی سمجھتی۔ ندی کے پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبات کا فرق